تو جانے کے نام میں مولا نے نام رکھا عباس. اب سوچئے کہ مولا نے کیا ذہن میں رکھا ہوگا. تو اللہ کے نام میں اب جناب عباس کی خوبصورتی کی تعریف ہے. القاب میں مولا کے القاب، میں نے کہا تھا کہ القاب کو پیش کروں گا، تو مولا کے القاب میں ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. ذہنوں میں ہے نا؟ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے. بنی ہاشم کی 3 صفات بہت ہی مشہور تھی. ایک ان کی خوبصورتی، دوسرے سخاوت، اور تیسرے شجاعت. بہت شجاعت تھی، بہت سخی تھے، اور بہت خوبصورت تھی. بنی ہاشم عام طور سے خوبصورت ہے. بنی ہاشم اب یہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی. اب جہاں پہ سبھی خوبصورت ہو، توجہ چاہوں گا، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، یہاں تک ملتا ہے کہ کافر و مشرک بھی اگر پیغمبر کو دیکھ کے گزر جاتے تھے تو واپس آ کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو مسلمان کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں. وہ کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے یہ کوئی آسمان سے اترا فرشتہ ہے. مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. تو جانے گرامی سے عبد الکریم کشمیری سے کس نے سوال کیا، کہا کہ قرآن کریم نے آیت لکھی ہے کہ جب زلیخا نے کہا کہ یوسف کو صرف سامنے سے گزار دو، تو مصر کی خواتین نے سیب کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا. جب یوسف گزر گئے تو پتہ چلا ہاتھ کٹ گئے. تو کہا کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ لیے، پتہ نہیں چلا. اگر رسول خدا کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی. یہ حبیب خدا سید عبد الکریم کشمیری کا رسول خدا سے متعلق ہے. اب میں جو تمہید ساری باندھ رہا ہوں میں کاش پہنچا پاؤں. جانے گرامی جہاں سبھی خوبصورت ہوں، رسول خدا کی خوبصورتی نے بتا دی آپ کو. اور رسول خدا فرماتے ہیں جناب امیر سے متعلق، یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بات پہنچ رہی ہے جان گرام. یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں، یعنی جب آپ کو دیکھتے لگتا ہے کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے، 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے. جان گرامی جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں پہ امام حسن حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں، نام حسن سے نکلے ہیں، نام حسن سے نکلے، حسن و حسین. یہاں تک ملتا ہے یہ جو اپنے امامے سے تحت الحنک نکالنا. کہا جاتا ہے امام حسن مجتبی ہمیشہ تحت الحنک رکھتے تھے، صرف نماز میں نہیں. مستحب ہے نا کہ نماز میں نکالو، تحت الحنک نکالو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. گردن کے نیچے رکھو، چہرے پہ. امام حسن مجتبی ہمیشہ تحت الحنک، اور چہرہ جہاں پہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں؟ کہ اتنے خوبصورت تھے بازار رک جاتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں، بہت خوبصورت تھے. اذان گرامی جہاں اتنے خوبصورت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں کہاں لے جا رہا ہوں، چلیے گا ساتھ. عزیزان گرامی پیغمبر اتنے خوبصورت، مولا کائنات ایسے، امام حسن حسین ایسے. جہاں سبھی خوبصورت ہو، کوئی عبداللہ ہو والد رسول خدا جن کی خوبصورتی مشہور تھی. عزیزان گرامی جہاں سرور کائنات ایسے، جناب عبداللہ، جناب حمزہ ایک سے خوبصورت. لیکن اس گھرانے میں کہ صفین کی جنگ ہے، کسی نے کہا یالی آپ یہاں ہیں. سارے شام والے نعرے لگا لگا کے بھاگ رہے، علی آ گئے، علی آ گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لوگ نعرہ لگاتے ہیں علی آ گئے، بھاگو. تو مولا آپ تو یہاں ہیں. مولا نے کہا پھر جب میں یہاں ہوں. مسکرانے لگے. کہا تو لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اسے کہ وہ علی ہے؟ کہا مولا آنکھیں آپ جیسی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مولا میدان جنگ میں، مولا جب جنگ کرتے تھے نا امیر المومنین، تو صرف نماز میں تہلک نہیں نکالتے تھے، میدان جنگ میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے. کسی نے سوال کیا یا علی یہ نقاب کیوں رکھتے ہیں آپ چہرے پہ؟ تو کہا کیونکہ میں تیز جنگ کرتا ہوں. بھائی میدان جنگ میں ہوتے پھرتی کہا جاتا، اردو میں کہتے ہیں پھرتی، بہت تیز. اب لوگ کہتے تھے بھائی مولا بہت یعنی جو کی روٹی کھانے والے. وہاں جو پہلوان آتے تھے پورا پورا بکرا کھانے والے. بھائی امیر المومنین جب جو کی روٹی کھاتا ہوگا، پنڈلیاں مولا کی پتلی تھیں، بازو، لیکن جب جنگ کرتے تھے تو لگتا تھا کہ پوری کائنات چل رہی ہے. اتنی رفتار سے جنگ کرتے تھے، بہت زیادہ پھرتی تھی. تو مولا کہتے تھے کہ دھول اڑتی ہے، مجھے اذیت کرتی ہے، میں اس لیے نقاب رکھتا ہوں. آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، بہت خوبصورت.
اور یہاں تک ملتا ہے جب تلوار کھینچتے تھے تو دانتوں کو بھینچ لیتے تھے، جب بھینچتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. چلیے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا وہ جو لڑ رہا ہے نا یہ علی، آنکھیں اس کی آپ والی ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا اس سے کہو علی نے بلایا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی پہنچا، کہا آپ کو علی نے بلایا. جیسے ہی کہا وہ گھوڑے سے اترا، تلوار ہاتھ میں تھی، خون بہ رہا تھا، رنگ بہت گورا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، بال لمبے تھے، کچھ بال جو خول پہن رکھا تھا، آرمر پہن رکھا تھا اس سے باہر نکلے تھے، بال بہت سیاہ، رنگ بہت گورا. جب دور سے آتا دیکھا تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم. عزیزان گرامی، جہاں سب ایسے خوبصورت ہیں وہاں جناب عباس کی مثال اپنی تھی. اتنے خوبصورت تھے کہ جناب زینب کہتی تھی میرے بھائی باہر نہ جایا کر جب تک کہ چہرہ ڈھانپ نہ لو، کہ آپ باہر جاتے ہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، تو جناب زینب نے پالا تھا. جب ولادت ہوئی نا تو جملہ پیش کر رہا ہوں، تو جناب سید الشہداء اور جناب زینب کبریٰ آئے مولا کے پاس. تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے، اسے میں پالوں گی. تو آپ نے فرمایا بیٹی آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا، نہیں پہنچا سکا. جملہ میرا ضائع ہو گیا کہ آپ سے پہلے حسین ابن علی نے مانگ لیا. عزیزان گرامی، کون ہے جناب سید الشہداء؟ آپ نے سب نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا. جناب جبرائیل نازل ہوتے، جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرتے بی بی آپ چکی چلائیے میں گہوارہ جھلا دیتا ہوں. جس کا گہوارہ جھلانے جبرائیل آتے ہو وہ حسین کہے میں عباس کو پالوں گا. عزیزان گرامی، اور وہ علی ابن ابی طالب کہ جنہوں نے نہ کہا ہو کہ پروردگارہ مجھے موسیٰ کی ہیبت دے دو. میں جملہ کہنے والا ہوں، چلے گا مجمع؟ میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو، لیکن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، نہ جناب امیر نے کبھی اپنی تہجد 1000 رکعت نماز کے بعد تہجد پڑھتے. 1000 رکعت کہنا آسان ہوتا، 1000 رکعت کے بعد تہجد پڑھتے، ایک مرتبہ ہاتھ پھیلاتے. کبھی یہ نہیں کہا مجھے آدم کی صفوت دے دے، کبھی نہیں کہا نوح کی نجابت دے دے، پروردگارہ ابراہیم کی خلت دے دے، کبھی نہیں کہا موسیٰ کی ہیبت دے دے، کبھی نہیں کہا داؤد کا لحن دے دے، سلیمان کی حکومت دے دے، یوسف کا حسن دے دے. کچھ نہیں مانگا. جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے کہا پروردگارہ مجھے عباس دے